صلى عليك الرحمن. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا. انہی میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور 1908 میں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا. ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے مرزائی گھرانے میں آنکھ کھولی اور اللہ نے انہیں اسلام کے نور سے منور فرمایا. جناب عرفان محمود برق صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفان صاحب، سب سے پہلے ہمیں مرزیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف کروا دیجیے. یہ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 مرتبہ حدیث مبارکہ کے اندر اس عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا. آپ WW ہنٹر اور انڈیا آفس لائبریری لندن، اس کی آپ رپورٹس دیکھ لیں جس کے اندر آپ کو اس بات کی وضاحت ملے گی کہ مرزا قادیانی کو انگریزوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جذبہ جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے اور لوگوں کے قلوب و ذہان سے عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چنگاری کو معاذ اللہ نکالنے کے لیے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا اور اس سے دعویٰ نبوت کروایا. مرزا قادیانی 1839 کے اندر قادیان میں پیدا ہوا. اس نے جب انگریزوں کی سیالکوٹ کی کچہری کے اندر بطور منشی 15 روپے ماہوار کی ملازمت کی، اس کی وہیں پہ سلیکشن ہوئی اور اس کے بعد اس نے اپنے دعووں کو بتدریجاً شروع کیا. سب سے پہلے یہ ایک عالم کے روپ میں سامنے آیا، پھر اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں سے مناظرے کرنے، خود کو مجدد کہنا. اس نے پھر دعووں کی سیڑھیاں چڑھیں. خود کو اس نے کہا کہ میں محدث ہوں، پھر اس نے خود کو کہا کہ میں امام مہدی ہوں. ایک اور دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں. اسی پہ بھی اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں ذلی اور بروزی طور پہ محمد صلی اللہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں. یہ اس نے اپنی زندگی کے اندر مختلف ادوار کے اندر دعوے کیے. آپ اس کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ دیکھ لیں، اس کے اندر اس کے دونوں دعوے موجود ہیں کہ میں اللہ کا نبی رسول بھی ہوں اور معاذ اللہ میں محمد رسول اللہ بھی ہوں. اس بات کی مزید اگر آپ وضاحت چاہیں تو آپ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، اس کا صف پیج نمبر 158 ہے. اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ نعوذ باللہ قادیان کے اندر محمد صلی اللہ کا ایک بار اور ظہور ہوا مرزا قادیانی کی شکل میں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ کلمے کے اندر محمد صلی اللہ کے جو ورڈز ہیں اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے. تو یہ اس کی زندگی کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہمیں مرزا قادیانی کے انجام سے پہلے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. میرے پاس یہ کتاب ہے، مرزا قادیانی نے خود لکھی ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 12 ہے، اس کا صفحہ نمبر 116 ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی یہ بات کہتا ہے، لکھتا ہے کہ قانون قدرت صاف گواہی دیتا ہے کہ خدا کا یہ فعل بھی دنیا میں پایا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات بے حیا اور سخت دل مجرموں کی سزا ان کے ہاتھ سے دلواتا ہے، سو وہ لوگ اپنی ذلت اور تباہی کے سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں. اس میں مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے، اللہ رب العزت کس طرح اس سے اس کا انتقام اسی کے ہاتھوں سے لیتا ہے، کس طرح وہ ذلت اور پستیوں کی عمیق غاروں میں وہ دھکیل دیا جاتا ہے وہ شخص. تو میرے پاس یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے. مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے دعوے کیے، میں نے ابھی اس کی وضاحت کی. اس نے معاذ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کی، انبیاء علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی، اصحاب رسول اہل بات اطہار کو کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ کلمات کہے. تو اس کے یہ جرائم اتنے بڑے تھے کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کو انتہائی عبرت انگیز موت مارا اور اس کو ذلتوں کی پستیوں کی بالکل گھاٹیوں کے نیچے دھکیل دیا. مرزا قادیانی نے اپنے لیے اپنی موت خود مانگی تھی. اس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مباہلہ کیا جس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی. آپ یہ اس کی کتاب دیکھ سکتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 705 ہے. اس صفحے کے اندر مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں یہ بات کہی کہ اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں جیسا کہ مجھے آپ اپنے پرچوں میں یاد کرتے ہیں تو اللہ مجھے عبرت انگیز موت مار دے، مجھے ذلت انگیز موت مار دے اور مجھے طاعون، ہیضہ جیسے وبائی امراض سے اللہ رب العزت مجھے موت دے دے. یہ بات اس نے اس میں لکھی ہے، آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. تو مرزا قادیانی نے اپنے لیے ہیضے کی موت مانگی خدا سے اور یہ بات کہی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں ہی اللہ رب العزت ہلاک کر دے. آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو مر گیا.
جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہیں یہ پاکستان بننے کے بعد 1948 کے اندر مارچ کے اندر یہ سرگودے کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کو کوئی تعاون نہیں ہوا، ان کو کوئی ہیضہ نہیں ہوا، اپنی تبھی موت مرے، جبکہ مرزا قادیانی ہیضے کی موت مرا ہے۔ آپ اس کے ہیضے کے حوالے سے ریفرنس اگر دیکھنا چاہیں تو مرزا قادیانی کے خسر میر ناصر نواب صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ان کی کتاب ہے حیات ناصر، اس میں کہتے ہیں کہ جب میں مرزا قادیانی کو ان کی موت سے ایک دن پہلے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو چکا ہے۔ اب وبائی ہیضہ مرزا قادیانی کے بارے میں اس کا خسر، یہ کوئی عام مرزائی کی بات نہیں کی جا رہی، یہ موسٹ اتھینٹک ریفرنس ہے۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں ہیضہ نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں آپ مرزا قادیانی کا خسر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کو ہیضہ ہوا ہے، تو اس کے اندر اس نے ہیضے کی موت مانگی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے لیے ہیضے کی موت مانگ کے اور ہیضے کی موت سے ہی مر کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ جھوٹا تھا۔ میں نے آپ کو مختلف ریفرنسز سے یہ بات بتائی، اس کی وضاحت کی کہ مرزا قادیانی ہیضے کی موت مرا۔ مرزا قادیانی نے ہیضے کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہیضے کی موت مرنا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا میں ویسے تو بہت سے لوگ مرتے ہیں، لیکن اب بات ہے مرزا قادیانی کے دعوے کی اور اس کو ہیضے کو کنڈیم کرنے کی اپنی لائف میں کہ مجھے ہیضہ نہیں ہوگا، اللہ نے کہا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے وبائی ہیضہ نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کتاب میرے پاس ہے، مرزا قادیانی کی روحانی خزائن، جلد نمبر 22 ہے، پیج نمبر اس کا 364 ہے۔ اس کے اندر اس نے ہیضے کی موت کو اللہ کا عذاب اور طوفان کہا ہے کہ ہیضے کی موت مرنے والا اللہ کا عذاب سے مرتا ہے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے اپنی کتاب سیرۃ المہدی جلد اول صفحہ 11 کے اندر مرزا قادیانی کی موت کا سارا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ اپنی والدہ یعنی کہ مرزا قادیانی کی بیگم کے ریفرنس سے وہ روایت بیان کرتا ہے۔ وہ اس کتاب کے اندر صفحہ 11 کے اندر یہ بات کہتا ہے، مرزا قادیانی کا جب آخری ٹائم تھا تو والدہ صاحبہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس بڑا تصدیق بیان کی اور حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا قادیانی کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی ہی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا آپ تم سو جاؤ، میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا۔ اب یہاں ٹیمپریری واش روم بن گیا۔ مرزا کہتے ہیں واش روم میں کیسے مرا، لیٹرین کے اندر کیسے مرا؟ مرزا قادیانی کی بیگم یہ بات کر رہی ہے کہ اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ذوف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کہہ آئی۔ جب آپ کیسے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اب مرزا قادیانی اپنی اسی ٹیمپریری واش روم کے اندر اپنی ہی غلاظت میں ڈبل وبائی ہیضے کی موت سے انتہائی ذلت انگیز اور عبرت انگیز موت مرا۔ تو اس نے یہ موت اپنے لیے خود ہی مانگی تھی ہیضے کی، اللہ رب العزت نے اس کو ہیضے سے ہی مارا اور دنیا کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کس شہر میں ہوئی اور اسے دفن کہاں کیا گیا؟ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب سیرۃ المہدی کے اندر پیج نمبر 448 کے اندر اس نے اس بات کی وضاحت کی، لکھا کہ مرزا صاحب جو تھے وہ لاہور کے اندر آپ کی ڈیتھ ہوئی اور آپ دفن قادیان میں ہوئے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ نبی جہاں پہ فوت ہوتا ہے وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ آپ کہیں گے اس کا ریفرنس کیا ہے، قادیانی نہیں مانیں گے۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اصل مصفہ۔ مرزا قادیانی کے بڑے قریبی مرید نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مرزا خدا بخش، اور یہ کتاب مرزا قادیانی کی پسندیدہ ہے۔ اگر آپ اس کتاب کا پیج نمبر 7 دیکھیں تو اس کے اندر مرزا صاحب کے مرید نے یہ بات لکھی ہے کہ مرزا صاحب کو یہ کتاب بڑی پسند تھی اور آپ مجھ سے خود اپنے گھر مجھے بلوا کے مجھ سے یہ کتاب سنا کرتے تھے۔ اس کتاب کے اندر پیج نمبر 452 کے اندر
مرزا قادیانی کے مرید نے 3 احادیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، کنز العمال کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کے اندر اس نے اس بات کی وضاحت کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ نبی جہاں پہ فوت ہوتا ہے وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی لاہور میں مرا لیکن دفن قادیان میں ہوا، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ مرزا قادیانی اپنی زندگی کے اندر جب اسے پوچھا گیا کہ دجال کون ہے، دجال کا گدھا کدھر ہے، امام مہدی کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ان کا ظہور ہوگا، تو اس نے کہا کہ جو دجال ہیں یہ تو انگریز ہیں، اور جو ٹرین ہے، ریلوے ہے، یہ دجال کا گدھا ہے۔ اور آپ یہاں حیران ہوں گے کہ جس کو یہ پوری زندگی دجال کا گدھا کہتا رہا، جب یہ مرا تو اسی دجال کے گدھے کے اوپر سوار ہو کے یہ لاہور سے قادیان پہنچا۔ میں پوری دنیا کے تمام قادیانیوں کو اس بات کا یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھیں، اس کی تحریرات کو پڑھیں، اس کی زندگی کو پڑھیں، اس کی سیرت کو پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں۔ آپ کو اس کی زندگی کے اندر بھی اس کے سارے پہلو جو ہیں وہ منفی نظر آئیں گے، نیگیٹو نظر آئیں گے، کہیں اللہ پاک کی شان میں گستاخیاں، کہیں انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں، صحابہ رسول کی توہین، قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان، کہیں احادیث رسول کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ باتیں۔ تو اس کی زندگی کو اسٹڈی کریں، پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کی ڈیتھ کو پڑھیں، اس کی موت ہی اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ جس عبرت انگیز موت کا یہ شکار ہوا، جس عبرت انگیز موت سے دو چار ہوا اور اپنی ہی مانگی ہوئی موت مرا، تو اس کی زندگی بھی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے اور اس کی موت بھی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اگر اس کو یہ دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ہدایت دور نہیں ہے۔